تو اس کو ذہنی مریض نہیں کہوں گا, میں تو اس کو ایک شاطر اور چالاک انسان کہوں گا. یہ آپ سے کہے گا کہ جی آپ جو ہے نا میرے ساتھ ویڈیو پر آئیں, پھر یہ آپ کے ساتھ اپنی آپ سے نا فرمائشی شروع کر دے گا. جب لڑکی ویڈیو پر اس سے بات کرتی تھی, نازیبا طرح کی حلیے میں اس کو لانے کے بعد وہ ویڈیو بنا لیتا تھا. ویڈیو بنانے کے بعد پھر اس ویڈیو کو لے کے اس کو بلیک میل کرتا تھا. جی, عیدگاہ پولیس کی جانب سے ایک باقاعدہ ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا گزشتہ دنوں, جس کا نام سمیر تھا, اور اس کے موبائل سے جو ڈیٹا فراہم ہوا ہے, یعنی کہ جو ڈیٹا نکلا ہے وہ 500 سے زائد نازیبا ویڈیوز ہیں, اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 17 سے 18 سال کی لڑکیوں کی سب سے زیادہ ویڈیوز ہیں. اور وہ جھانسا دیتا تھا سوشل میڈیا پہ لوگوں, جو ان کو لڑکیوں کو جھانسا دے کے اپنے جال میں پھانستا تھا. سمیر نام تھا اس بندے کا, اور اس کی جو رپورٹ ہوئی باقاعدہ طور پہ ایس ایچ او حفیظ محمد عوان صاحب کے پاس, تو پھر انہوں نے بروقت کارروائی کر کے اس کو اپنی حراست میں لیا, اور اس پہ باقاعدہ اب کیس بھی چل رہا ہے عدالت کے اندر. اور اس سے جو انکشافات ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ یہ سب سے پہلے آپ کی آئی ڈی پہ اٹیک کرتا تھا. وہ کس طرح کرتا تھا لڑکیوں کی آئی ڈی پہ اٹیک؟ یہ جی میل کی آئی ڈی آپ کی سب سے پہلے ہیک کرتا تھا, اور جی میل کی آئی ڈی ہیک کرنے کے بعد پھر اس کو باقاعدہ طور پہ آپ کا فون کا ایکسس مل جاتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی او ٹی پی آئے تو آپ اس پہ نہ لنک پہ کلک کریں, نہ او ٹی پی پہ کلک کریں, نہ او ٹی پی کسی کو بتائیں. آپ کو آج کل کیونکہ یہ ڈیجیٹل دور ہے اور اس میں چوریاں بھی ڈیجیٹل طریقے سے ہوتی ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کے موبائل کا ڈیٹا ہو جائے گا. آپ کے جو آن لائن ٹرانزیکشنز ہیں اس پہ بھی باقاعدہ طور پہ اس کو بھی باقاعدہ ایک اٹیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سائبر جو آج کل یہاں پہ لڑکے موجود ہیں اور جو لڑکے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل وے کے اندر, جو آپ کے موبائل کے اندر گھس جاتے ہیں, کوئی بھی لنک دے کے آپ کا موبائل ہیک کر لیں گے, آپ کی جی میل ہیک کر لیں گے, آپ کی فیس بک ہیک کر لیں گے. خاص طور پہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ سب سے زیادہ ٹائم اپنا جو گزارتی ہے وہ سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر گزارتی ہے. سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر اپنی ریلز بنا کے ڈالنی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر آپ جب آپ کا فرینڈ ریکویسٹ آئے کسی کی, سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے کسی کی, تو سب سے پہلے اس بندے کی پروفائل جا کے دیکھیں آیا کہ آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں جانتے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں اپنی فرینڈ لسٹ میں رکھنے کی, کیونکہ یہ ان کے ایک حربے ہوتے ہیں. آپ کو لالچ دے کے, آپ کو جاب کا لالچ دیں گے, یا آپ کو پیسوں کا لالچ دیں گے, یا آپ کو فورن ٹور کا لالچ دے کے کچھ نہ کچھ کر کے آپ سے وہ دوستی بنائے گا اور پھر آپ کا غلط استعمال کرے گا, جیسے یہ سمیر کرتا تھا. تو ہم موجود ہیں عیدگاہ پولیس اسٹیشن کے باہر, ابھی چلیں گے ایس ایچ او صاحب کے پاس, تو ان سے جانیں گے کہ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے آگے آنے والے وقتوں میں. جی آئیں میرے ساتھ. تو میں تو اس کو ذہنی مریض نہیں کہوں گا, میں تو اس کو ایک شاطر اور چالاک انسان کہوں گا. لیکن جو ذہنی مریض ہوتا ہے نا وہ اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے, وہ ذہنیت والے ہی کام ہوتے ہیں. لیکن جو بندہ پلانٹ کر کے کچھ چیز کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ذہنی مریض نہیں ہے, بلکہ وہ سمجھدار ہے اور اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے نا سر. اب اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے, دیکھیں یہ کیا کرتا ہے, پہلے آپ کو لنکس بھیجتا ہے, لنکس بھیجنے کے بعد آپ کی آئی ڈی اور خاص طور پر جی میل آئی ڈی, ٹھیک ہے, جی میل آئی ڈی جب آپ کی ہیک ہو گئی, آپ کے پورے کا پورا سیل فون اس کے بعد چلا گیا. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے, اس کے بعد وہ یہ کر رہا ہے کہ اس جی میل آئی ڈی میں سے صرف اور صرف خواتین کے نمبر نکال رہا ہے. ٹھیک ہے. اب خواتین کے جب نمبر کوئی آپ کے نکال رہا ہے, اور پھر وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ آپ بن کر اس خواتین کے ساتھ پہلے بات کرتا ہے, اس کو اپنے جال میں پھنساتا ہے, ارننگ کا لالچ دے رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, وہ اچھے مستقبل کا لالچ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ اس کی ٹریپ میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ بھائی آئی ایم ناٹ دس, ٹھیک ہے نا, میں وہ نہیں ہوں, میں ان کا فرینڈ ہوں, اور میں ہوں, اور سب کچھ جو بزنس ہے, جو ارننگ ہے وہ میری طرف سے ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو بچیاں ہوتی ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں سر, ان کے ساتھ نا جب وہ لائن اپ ہوتا ہے, دیکھیں بچیاں تو بیسیکلی وہ ایموشنلز ہوتی ہیں, وہ فوراً آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے ایموشنز کو شیئر کرتی ہیں, اور آپ کے ساتھ اپنے آپ کو وہ بالکل کمفرٹیبل کر لیتی ہیں, اور ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز سے اچھا انسان کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ سچ میں میری ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے, یہ سچ میں مجھے جاب دینا چاہ رہا ہے, یہ جو ہے میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے. جی سر, یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان پہ اعتبار کر جاتی ہیں ایسے لوگوں. ہاں, تو دیکھیں نا, جب وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے گی, ٹرسٹ کرنے کے بعد تو وہ آٹومیٹکلی اس کی باتوں میں آ جائے گی. باتوں میں آنے کے بعد دین یہ اپنا گیم اسٹارٹ کرتا ہے. اچھا, یہ آپ سے کیا کہے گا, یہ آپ سے کہے گا کہ جی آپ جو ہے نا میرے ساتھ ویڈیو پر آئیں, ٹھیک ہے,
آپ جب ویڈیو پر آئیں گے پھر یہ آپ کے ساتھ اپنی آپ سے نا فرمائشی شروع کر دے گا کہ جی آپ اس طرح سے ویڈیو پر آئیں, اس طرح سے بات کریں. اچھا اب ایک نئی چیز یہ ہے کہ دیکھیں نا, پہلے تو یہ تھا کہ ویڈیوز جو تھیں وہ ریکارڈ نہیں ہوتی تھیں, ویڈیو کالز جو تھا اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی, لیکن اب وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو یہ کیا کرتا تھا, وہ جب لڑکی ویڈیو پر اس سے بات کرتی تھی, نازیبا طرح کی حلیے میں اس کو لانے کے بعد وہ ویڈیو بنا لیتا تھا. ویڈیو بنانے کے بعد پھر اس ویڈیو کو لے کے اس کو بلیک میل کرتا تھا. پھر یہ کیا کرتا ہے سر, اس کو اپنی جگہ پر بلاتا ہے, پھر مختلف جگہوں پہ بلا کر پھر پراپر اس کے ساتھ گندی حرکتیں کرنا اور پراپر اس کی ویڈیوز بناتا ہے. دیکھیں کوئی بھی جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو اس طرح کی ویڈیوز کیوں بنائے گا. ٹھیک ہے, ویڈیوز بنانے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ وہ لڑکی پوری طرح سے اس کے کنٹرول میں ہے. اب پھر یہ کیا کرتا ہے کہ اس سے جب مطلب جو اس کا دل چاہتا ہے سر یہ اس سے کرواتا ہے, یہ اس سے پیسے منگواتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ اس کو اپنی مطلب اس کو جہاں بھی اس کو بھجوانا ہے یہ اس کو بھجوائے گا. ٹھیک ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں مطلب خود تو یہ ہے لیکن اس کو اس کی فیملی کی فل سپورٹ ہے. لیکن جب فیملی آتی ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں, انہیں ہم اس کی چیزیں دکھاتے ہیں, ان کا بالکل نارمل بیہیو, تو کچھ بھی نہیں ہے, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, جیسے ہمارا بیٹے نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا سر. اب دیکھیں اس پر ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ الگ سے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, چونکہ یہ جو ڈومین ہے یہ ہماری نہیں تھی. ٹھیک ہے, لیکن میں نے یہ سمجھا کہ دیکھیں اگر میں اس پہ کام نہیں کروں گا اور ہم اس پہ کام نہیں کریں گے تو یہ باہر جانے کے بعد یہ بہت زیادہ اس طرح کے کام جاری رکھے گا, معاشرے کی بربادی. جی, ہم نے اسی لیے اپنی مطلب یہ سمجھے کہ ہم نے اپنی ڈومین کے اندر جو چیزیں بنتی تھیں ہم نے اس کو اپلائی کیا. ٹھیک ہے, اپلائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو اریسٹ کیا, اور اریسٹ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں سر ہمارے سامنے ہیں. اچھا سر, میں آپ سے پوچھتا چلوں, آپ تک کیسے رپورٹ ہوا تھا یہ واقعہ کہ ایک بندہ ایسے کر رہا ہے؟ کیا کوئی وکٹم آیا تھا آپ کے پاس باقاعدہ رپورٹ لے کے؟ اچھا, کوئی ہمارے پاس ایک لیڈیز ہیں, کمل نام ہے ان کا, وہ آئی تھیں اور انہوں نے آگے ساری باتیں ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے نا سر. دیکھیں ہم نے جب ان کی بات سنی ہم نے یہی سمجھا کہ یہ بھائی موبائل ان کا ہیک ہے اور کوئی میسیجز آ رہے ہیں, اور دیکھیں یہ روٹین میں چل رہا ہے آج کل, وہ بہت زیادہ کہ آپ کو لنکس آ رہے ہیں, آپ کی جو سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھیں گے, جو فیس بک ہے اس پہ ایڈ چل رہے ہیں کہ جو TCL کی جو ٹی وی ہے وہ آپ کو 20,000 روپے میں ملے گی. اب وہ 4 لاکھ روپے کی ٹی وی اگر آپ کو 20,000 روپے میں آفر کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے نا کہ وہ آپ کو گھما رہا ہے. اور پھر اسی طرح سے آپ, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایڈ چل رہے ہیں وہ ایڈ مسلسل چل رہے ہیں, نہ اس پہ کوئی واچ ہو رہا ہے, نہ وہ ہیک ہو رہی ہے, نہ اس کو روکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا دیکھیں یہ اب جو دور ہے نا سر, اب ہم پرانے دور میں نہیں ہیں, ہم ایک ڈیجیٹل دور میں ہیں. ٹھیک ہے, ہم اینڈرائڈ کے دور میں, تو ہمیں جو چیزوں کو نا اسی طرح سے لائن اپ بھی کرنا ہے. ہمیں یہ جو آپ یہ کہیں گے کہ جو سائبر کرائم ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے اس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. ہم نے اس پہ پراپر اس کو جو ہے نا ڈیولپ کرنا ہے ڈپارٹ کو. ٹھیک ہے, جس طرح سے کراچی میں 100 تھانے ہیں, 100 سے زیادہ تھانے, اسی طرح سے سائبر کرائم یونٹ کو بھی بہت زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جتنی سوشل میڈیا IDs ہیں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اس کو پراپر واچ کرنا کہ آیا اگر اس پر ایک ویب چل رہی ہے, اس پر ایک ایڈ آ رہا ہے اور وہ مسلسل آ رہا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, وہ فیک ID پہ بنا ہوا ہے, وہ ریئل ID پہ بنا ہوا ہے, کیا ہے, اس طرح سے. اچھا سر, اس کا نام کیا تھا اس ملزم کا, اور اب اس کو جو عدالت میں بھی پیش کیا گیا ہے تو آپ کیا سوچ دیکھتے ہیں کہ اس کو چھوٹنا چاہیے یا اس کے اوپر سنگین خطرناک قسم کے اس پہ وہ لگانے چاہیے دفعات اور اس کو اندر پڑنا چاہیے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ اس کا نام سمیر خان ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں چھوٹنے کی, تو شرع کے اندر زنا کی ایک ہی سزا ہے کہ اگر کوارہ کرے تو 100 درے مارو, اور اگر شادی شدہ کرے تو اس کو سنسار کرو. اور اس کی جو ویڈیوز ہیں ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں اور کئیوں کے ساتھ ہیں. اچھا سر, آپ ایک میسیج کیا دینا چاہیں گے یوتھ کو کہ بھائی آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں ایز اے پولیس آفیسر, آپ ایک کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے جو سوشل میڈیا سے برباد ہو رہی ہے, تو آپ اس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سر, میں سب کو یہی میسیج دینا چاہ رہا ہوں, سب سے پہلے تو آپ کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں,
ख़ास طور پہ خواتین کو یہ میسیج دوں گا، کوئی بھی اگر آپ کو سہانے خواب دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ارننگ کا لالچ ہو، چاہے وہ جاب کی لالچ ہو، چاہے وہ شادی کی لالچ ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ انہیں ڈائریکٹ کہیں کہ جی میرے ابو سے، میری امی سے آپ اپروچ کریں، ان کو رشتہ مانگ لیں، شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر انہیں لگے گا کہ آپ اس قابل ہیں تو آپ میرا رشتہ مانگ لیں. اسی طرح سے اگر کوئی آپ کو جاب کا لالچ دے رہا ہے، آپ اپنے پیرنٹس سے شیئر کریں اور اپنے پیرنٹس سے اس کو ملوائیں، تاکہ وہ یہ پتہ کریں کہ کس قسم کی جاب ہے، کہاں آفس ہے، کیا سیلری ہے اور بندہ کون ہے. حفیظ محمد عوان صاحب نے بڑا ہی تفصیل سے سمجھایا کہ یہ کیس کیا تھا، اور یہ سمیر نامی درندہ جو تھا معصوم لڑکیوں سے کھیلتا تھا، ان کے جذباتوں سے کھیلتا تھا اور ان کو باقاعدہ طور پہ لالچ دے کے اپنی طرف راغب کرتا تھا. جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر سوشل میڈیا کے اوپر، خاص طور پہ میں ٹک ٹاک کو اس میں سب سر فہرست بولوں گا. اس کی وجہ ساری یہ ہے کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اپنا ٹائم ایکسپینڈ کرتی ہے اور اس پہ ویڈیوز بناتی ہے. تو یہی میسج تھا سندھ پولیس کی جانب سے بھی کہ بھائی آپ بھی احتیاط کریں اور اپنے بچوں پہ لازمی نظر رکھیں کہ وہ موبائل پہ گھنٹوں کیا کر رہا ہے یا کیا کر رہی ہے یا کس سے باتوں میں مصروف ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچے پہ نظر رکھیں. اگر آپ بچے پہ نظر نہیں رکھیں گے تو پھر یہ ایسے ہی درندوں کے ہاتھوں میں آپ کے بچے جا پہنچیں گے. جی.